السلام علیکم دوستو، آج جمعہ کا روز ہے۔ میں ہوں عبد الرحمن۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں جاری جو حالات ہیں اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں، مذاکرات کی کیا پیش رفت ہے، اور آج کے اس پروگرام میں خاص کر کے ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے میڈیا اور خاص کر کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب کی طرف سے حالیہ ایک انٹرویو محمد ملک کے ساتھ جو انہوں نے دیا اور کشمیریوں کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، اس میں یہ بات بھی انہوں نے کی کہ لندن کے اندر جو لوگ یا برطانیہ کے اندر 1952 اور 54 میں چلے گئے تو ان کا کشمیریوں کا کشمیر سے کیا لینا دینا۔ کشمیر میں ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، تو کیا کشمیر ہم ان کے حوالے کر دیں؟ پھر خواجہ آصف کی ایک تقریر اس سے پہلے جو کہ انہوں نے کہی تھی کہ کشمیر پہ سب سے پہلے کوئی پاک فوج نے آزاد نہیں کروایا تھا، بہت جوشیلے انداز میں وہ اسمبلی میں کہتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے یہ قبائلیوں نے آزاد کروایا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی بات کریں گے کہ اسی خواجہ آصف نے مہدی حسن کے پروگرام زیتو کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جہاد کشمیر جو ہے اس گندے کھیل میں، اس ڈرٹی کھیل میں ہم شامل رہے ہیں اور ہم نے وہ ختم کر دیا ہے۔ تو دوستو، آج آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ دھرنے جاری ہیں۔ راولاکوٹ کے اندر بہت بڑی تعداد میں ہر بدلتے اور آنے والے دن سے لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خواتین بچوں کے جوش اور جذبے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج صبح سویرے جو ہے وہاں سے جو ہمیں ویڈیوز اور فوٹوز ملے ہیں، وہاں کے جو مقامی اور گاؤں سطح پہ جو بچے اور وہاں کے لوگ، مجھے وہ اپنا دیسی وقت یاد آ گیا ہے۔ وہ پرانا دور جب میں گاؤں میں ہوتے تھے تو جب کہیں کسی کے گھر جنازہ ہو جاتا تو ہم صبح سویرے اٹھ کے یا کوئی خوشی ہوتی تو تب بھی ان کے گھر میں نا وہ تھرموس میں چائے ڈال کے یا قہوہ ڈال کے رس اور بند یہ لے جا کے تو لوگوں تک دیتے ہوتے تھے گاؤں کی سطح میں۔ تو لوگ اسی ریت اور روایت یعنی راولاکوٹ سے انہیں تھرموس میں قہوہ اور چائے بھر کے تو لوگوں کو اور پراٹھے بنا کے اور رس اور بند یہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو دوسری جانب جو ہے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ راولاکوٹ کے اندر ہی جو دھرنے ہیں کسی ایک جگہ پہ نہیں ہیں بلکہ وہاں پہ 3 سے یا 4 سے زائد جگہوں پہ دھرنے جاری ہیں، اور اسی طرح نیلم کے اندر خواتین اور عام لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے دھرنوں میں شامل ہے، اور وہاں پہ بھی فورسز بار بار اٹیک کر رہی ہیں اور بار بار ان پہ اپنی جو ہے طاقت کا استعمال کر رہی ہیں۔ دوسری جانب ویڈیوز بھی ہمیں آ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں عام لوگوں نے جو ہے، اگر آپ بات کریں کہ جیسے حجیرہ کی بات کریں، جیسے آپ دوارندی کی بات کریں، جیسے آپ اسی طرح سینسا کی بات کریں، اسی طرح ہلاڑ کی بات کریں اور دیگر اسی طرح نیلم کے راستوں کی بات کریں، تو وہاں پہ ایک جانب تو ریاست نے راستے بند کر رکھے ہیں اور دوسری جانب وہاں کے مقامی لوگوں نے بھی راستوں کو فورسز کے لیے بلاکیج کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ دوستو، آزاد کشمیر کا یہ جو علاقہ ہے یہ کوئی پنجاب کی طرح یا پاکستان کی طرح نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو تراڑکھل جانا ہو تو صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، اگر وہ بلاک ہو جائے تو آپ آگے اور پیچھے سے آپ کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر گوئی نالہ کا راستہ بند ہو جائے تو آپ کہیں دوسرے راستے سے نکل نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر باغ کا کوئی مین راستہ بند کر دیا جائے تو سوائے ایک دو راستوں کے لوگ جو ہے کالز کر کے وہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حویلی، عباس پور، نیلم، پورے آزاد کشمیر کا ایک جو ڈایاگرام ہے وہ اسی نوعیت کا ہے کہ وہاں پہ راستے مین روڈز وہ ایک ہی جاتی ہیں۔ اگر انہیں بلاک کر دیا جائے تو تبھی عوام جو ہے ہمیشہ پاورفل رہی ہے۔ تو دوستو، اسی طرح جو اہم جو بات ہے آج کے اس دن بھی خوراک کی جو ترسیل ہے وہ مکمل طور پر بند رہی ہے۔ پونچھ میں، جی ناظرین، آزاد فلسطین کے کشمیر بعد بھر میں آزاد لاک کشمیر ڈاؤن ملک ہے، میں اور دوسرا خطہ پنڈی بن گیا کوہٹا ہے کی جس اگر میں بات کریں خوراک، تو سون کے ادویات اور مقام پہ بچوں کے بڑی پینے کے تعداد دودھ کی قطار سپلائی در روک دی قطار گئی ہے۔ ٹرکوں پیر سے کی اور عام پاکستان گاڑیوں کو کی ملانے لگی ہوئی والے ہے راستوں پر کہ ناکے جہاں لگا پہ کر اشیائے خوراک وہاں روشنی کے خوراک کی جانے والی ترسیل کو گاڑیوں بند کو کیا روک گیا ہوا دیا ہے۔ گیا فیصل ہے اور ممتاز صاحب تمام کا ایک میں شہریت ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جہاں پہ وہ لکھ رہے ہیں کہ کوئی بلاکیج نہیں ہے جی آزاد کشمیر میں خوراک کے حوالے سے، جھوٹ پہ جھوٹ ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک نئی ڈیولپمنٹ جہاں پہ آج وفد کی صورت میں جو ان کے پاس مختلف وفود آتے ہیں، تجاویز آتی ہیں، تو ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک کوشش کی وجہ سے کہ ثالثی کا رول پلے کیا جائے تو اس پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یعنی راولاکوٹ کی جانب سے ان کو اپنی کنڈیشنل جو نکات ہیں وہ دے کے بھیج دیے گئے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو دوستو، بات اگر کی جائے خواجہ آصف کی یا پاکستانی میڈیا کی اور ان پولیٹیشنز کی جو بار بار کشمیر پہ طاقت کے زور پہ کچلنے کے لیے، جیسے بلاول بھٹو نے بھی اپنے باقی خطاب میں تو انہوں نے ضرور کشمیریوں کے حوالے سے بات کی، اس پہ کافی سراہا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے بھی طاقت کی بات کی۔ خواجہ آصف نے بھی آج جو بات کی کہ ہم جو ہے دیکھ لیں گے اور ہم جو ہے کنٹرول کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، لیکن میرے خیال میں خواجہ صاحب طاقت کا سرچشمہ
عوام ہوتی ہے۔ اب بار بار لندن کی بات کرتے ہیں تو آپ اگر ماضی کے جھرنوں میں تھوڑی سی چھلانگ لگائیں تو آپ کے میاں صاحب کو جب نواز شریف صاحب کو فوجیوں نے اتارا تھا، دھتکارا تھا ذلیل کر کے، اور ان کو گھسیٹ رہے تھے عدالتوں میں، تو وہ بھاگ کے اسی لندن میں برٹن میں آ گئے تھے، اور آپ بھی یہاں پہ واک کر رہے ہوتے تھے تو لوگ آپ کا احتساب کرتے ہوتے تھے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے آپ کے نواز شریف صاحب اور آپ کے تمام لوگوں کا جو سرمایہ ہے، تو اسی لندن کے اندر ایون فیلڈ کی صورت میں یا باقی پراپرٹیز کی صورت میں آپ نے دے رکھا ہے۔ ان کشمیریوں سے پھر آپ نے کہا کہ اگر حساب کتاب آ جائے تو ہم 78 سالوں کا حساب۔ یہ جو کشمیر کمیٹی والے جو لندن بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں کیا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے؟ 1952 سے جا کے لندن بیٹھے، چوتھی جنریشن ہے یا وہاں پہ ان کی کیا رشتہ ہے ان کا کشمیر کے ساتھ؟ کوئی رشتہ نہیں ہے ان کا کشمیر کے ساتھ۔ جس طرح جی کی زبان بول رہی ہیں اسی طرح کا ان کو جواب دینا چاہیے، اور جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں کشمیری نہیں تھے، شاد و نادری کی کشمیری تھا، سپرنکل تھا کشمیریوں کا۔ اس میں بلوچی، پنجابی، سندھی اور پشتون تھے، اس میں گلگتی تھے، اس میں بلتی تھے۔ حق نہیں کہہ سکتے ہو آپ جب اٹھ کے 4 بندے جو ہیں رنگ بازی شروع کر دیں کہ کشمیر کے اندر جو ہے کس طرح ہم نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے، ہم نے جانیں دی ہیں، ہم نے وہاں پہ انویسٹ کیا ہے، ہمارے لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ بھائی تو اگر اس طرح حساب کتاب پہ آپ آتے ہیں تو بسم اللہ کیجئے، دو ہاتھوں کیجئے۔ کیا جو پہلا آپ الزام لگاتے ہیں کہ کون ہوتے ہیں برطانیہ میں کشمیری جو 1954 اور 1952 میں آگے تھے، ان کا کیا حق ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں بولیں؟ کبھی آپ ان پہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ اس کے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے تو اس کے تعلق جو ہے برطانیہ میں آباد کشمیریوں کے تعلقات انڈیا سے ہیں، اور وہ لوگ اس کو ہینڈلر ہیں اور وہ چلا رہے ہیں۔ تو بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جموں کشمیر ہے آپ کا نہیں ہے۔ آپ منتیں کر لیں، آپ ترلے کر لیں، آپ جتن کر لیں، آپ جو کر لیں، آپ ریاست جموں کشمیر میں 1 انچ زمین نہیں لے سکتے، 1 انچ زمین نہیں لے سکتے اگر آپ کے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے، اور یقیناً آپ کے پاس نہیں ہے، آپ پاکستانی ہیں، آپ کشمیری نہیں ہیں۔ اور جہاں تک آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ یہ کشمیریوں کا جو لندن میں بیٹھے ہوئے ان کا کیا حق ہے، بھائی دے آر کشمیریز، وہ سب کے سب کشمیریز ہیں، انہی کا حق ہے، آپ کا نہیں ہے، سیالکوٹیوں کا نہیں ہے، پنجابیوں کا نہیں ہے، اہل پاکستان کا ان سرزمین پہ حق نہیں ہے۔ آپ اگر اس طرح کی بات کریں گے تو بات کو آپ کو ترش اور ترخ زبان میں سے تاریخی حقائق سے سننا پڑے گا کہ اکارڈنگ ٹو یور ریزولوشنز، اکارڈنگ ٹو پاکستانی کانسٹیٹیوشنز، اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر از ناٹ پارٹ آف پاکستان۔ پھر آپ نے جو بات کی کہ قبائلیوں نے آزاد کروایا تھا، بھائی یہی تو ہم سچ کہتے ہیں کہ ہستی بستی ریاست کو آپ نے دولخت کیا تھا، جہاں پہ 84,471 مربع میل ریاست پہ پہلا حملہ ہی آپ نے کیا تھا، اور پھر اقوام متحدہ نے منشن ہے ان قراردادوں میں کہ اگریشن کیا تھا آپ نے، اور آپ نے فوجیں نکالنی ہیں انڈیا، آپ نے پہلے نکالنی ہے اور پھر انڈیا نے نکالنی ہے۔ پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے، اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا۔ یہ پاکستانی فوج کا تحفہ نہیں ہے، یہ ان قبائلی لشکروں کا تحفہ ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے 6 ماہ بعد بھی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ تو دوستو خواجہ صاحب حساب کتاب مانگ رہے ہیں، تو اگر برٹش کشمیری آپ سے حساب کتاب مانگنا شروع ہو گئے 1952 سے یا اس سے پہلے بھی بلکہ آئے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر بھائی صاحب آپ کو حساب کتاب دینا مشکل ہو جائے گا۔ جو فورن ریمیڈنسی ہے، آپ کے بینکوں میں جو ریزروز پڑے ہوئے ہیں، جو کشمیریوں کی انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے، تو آپ کو حساب کتاب دینا پھر پڑے گا۔ پھر دریاؤں کے پانیوں کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ پھر وہاں پہ صرف کشمیر کی جو بجلی ہے 450 میگا واٹ یا 400 میگا واٹ، اور وہاں کی جو پیدا ہونے والی بجلی کئی ہزاروں میگا واٹ جس کا آپ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ کی شہروں کو روشناس کرنے والے اور آپ کی دیہاتوں کو سریاب اور زراعت کو سریاب کرنے والے وہ پانیوں کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ حساب آپ مانگیں گے تو بھائی صاحب آپ جو ہے گھاٹے میں نہیں، بہت ہی گھاٹے میں ہوں گے، شاید آپ کو کچھ گروی رکھوانا پڑے اور پھر کشمیریوں کا حساب کتاب پورا ہو۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کر لیں کہ آپ نے جو بات کی، پھر معدنیات کی بات کریں، ٹورزم کی بات کریں، سیاحت کی بات کریں، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی انڈیا تو بولتا ہے کہ ہم نے کشمیر میں انویسٹمنٹ کی، ہم نے کشمیر میں قربانیاں دی، ہمارا یہ اٹوٹ انگ ہے، ہماری یہ زمین ہے، ہمارا یہ حصہ ہے، لیکن ایسے حصہ نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ میں بھی یہ آپ سگنیچری ہیں، اور پھر آپ کی ہی مہربانیاں، خیر اس کی تو کوئی وقت نہیں ہے کہ تھرڈ آپشن بھی آپ ہی
نے ختم کروایا تھا یونائٹڈ نیشن میں. خیر سیلف ڈٹرمنیشن کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں یا یو این کی کانسٹیٹیوشن کی بیسس دیکھیں تو وہ آپ کی اس کی بھی حمایت نہیں کرتی. یہ گھسا بٹا سا ایک ہے کہ ان کے پاس کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے کشمیریوں کے پاس. وہی ہوگا جو سیلف ڈٹرمنیشن ہوگی جو ہم چاہیں گے. آپ کی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوگا. انویسٹمنٹ دیتے ہیں 78 سال کے اندر یہ, اور یہ لوگ جو ہیں مامے لگتے ہیں. یہ پھر شارٹ ٹرم کیا سلوشن نظر آتا ہے؟ یہ بھی تو ہے کبھی یہ سڑکیں بند ہیں کہ جی وہاں مظاہرے بیٹھے یہ ہوئے ٹھیک ہیں. ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ریاست کو کوئی نہیں لحاظ کرنا چاہیے, ان لوگوں کا کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے. جو کشمیری چاہیں گے اور کشمیری اگر چاہتے ہیں دے وانٹ فری کشمیر فرام پاکستان اینڈ انڈیا تو یہی ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ قربانی کی بات کرتے ہیں تو ہزاروں کشمیریوں نے بلوچستان میں قربانی دی ہے, کے پی کے میں قربانی دی ہے. ہزاروں کشمیری جو آپ کی فوج میں ہیں بھرپور قربانیاں دے رہے. کیا وہ سپاہی مقبول حسین کو بھول گئے؟ کیا آپ جو بڑے بڑے ایوارڈز لینے والے کشمیریوں کو بھول گئے کہ جنہوں نے انڈیا کی جیل میں اپنی زبان کٹوا دی تھی اور آپ کے ملک کی وفاداری کے لیے اپنی بات کی تھی؟ آج ان کی اولادوں کے پہ آپ ان کو قتل کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, اور بنیادی حقوق مانگنے کی وجہ سے آپ خدائی اور فرعونی لہجے میں باتیں کر رہے ہیں. چونکہ آپ کے پاس حکومت ہے, چونکہ آپ کے پاس طاقت ہے, کیونکہ آپ کے پاس فوجی للکار ہے, اور آپ کشمیریوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں حساب کتاب کرنا پڑے گا. آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ کشمیری ہی ہے, اصل وارث وہی ہے, اصل مالک وہی ہے. حق ملکیت انہی کا حق ہے, حق حکمرانی وہی مانگیں گے, وہی انہی کا حق ہے. بنیادی انسانی حقوق دینے کے بجائے آپ نے خوراک بند کر دی. محرم کا مہینہ ہے, آپ نے یزید نے جو داستانیں کی تھی اس سے بھی بدتر آپ کر رہے ہیں. لوگوں کا پانی راولا کوٹ میں آپ نے بند کر دیا ہے, خوراک کی ترسیل آپ نے بند کر دیا, ادویات آپ نے بند کر دی ہیں, سینکڑوں کو غائب کر دیا ہے, سینکڑوں جو ہے وہ زخمی ہیں. آپ لاشیں یار نہیں دے رہے ہو. آپ کشمیری عوام جنہوں نے ایک آج تک جرائم کی ریشو وہاں پہ آپ کو شاید صفر ملے, اور وہاں پہ چوری وہاں پہ نہیں ہے. آپ کے پاکستان سے کوئی مجھے نہیں بتا سکتا کہ وہ کبھی نیلم گئے ہوں تو ان کی جیبیں کاٹی گئی ہوں, لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ ہمارے کئی لوگوں کی لاکھوں کروڑوں روپے پاکستان میں گئے اور جیبیں کٹی. ہم بتا سکتے ہیں کہ کہیں ہمارے پاکستان کے مہمان جب کشمیر میں داخل ہوتے ہیں تو اگر ان کی برف میں پھنس جائیں تو لوگ اپنے گھر کھول دیتے ہیں ان کے لیے. اور یہ کشمیریوں کے مہمان نوازی ہے, بڑے پیار اور محبت کے رشتے ہیں آپس میں کشمیریوں اور پاکستانیوں کی. لیکن یہ فوجی جو بیانیہ ہے, یہ جو آپ جیسے وہ لوگ جو کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, حساب کتاب مانگ رہے ہیں, تو بھائی صاحب کشمیریوں نے جب حساب کتاب مانگ لیا تو پھر آپ کو بہت مہنگا پڑ جائے گا. پاکستانیوں ایسے شرپسند طاقتوں فورسز اور خاص کر کے حکمرانوں سے آپ کو ضرور سوال پوچھنا چاہیے. یہی انڈیا کی بولی ہے, یہی تو اس کی بولی ہے کہ ہمارا یہ اٹوٹ انگ ہے, ہم نے انویسٹ کیا ہوا ہے بھائی صاحب. تو پھر یہ جھوٹا نقاب تو اتر گیا نا آپ کا کہ ہم کشمیریوں کی سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں, ہم پلیبیسائٹ کی بات کرتے ہیں, ہم ان کے حق رائے دہی کے حقوق کی بات کرتے ہیں. بھائی صاحب اصل تو ابھی انہوں نے اپنے حق حکمرانی کی بات بھی نہیں کی بلکہ اپنے حقوق کی بات کی ہے. جو آٹا پانی صاف, تعلیم, یکساں نظام میرٹ, اسی کے ساتھ ساتھ باقی جو بنیادی 38 مطالبات ہیں ان کی بات کی, تو آپ نے ان کو گولیوں سے بھون ڈالا ہے. آپ حساب کتاب پہ آ گئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری شارگ ہے, ہوتے کون ہو کہ ہم آپ کو یہ دیں. اور برطانیہ میں آباد کشمیری 15 لاکھ سے زیادہ کشمیری ہیں. آپ ان کی سیلف ڈٹرمنیشن پہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان پہ اس طرح کی باتیں کریں. ہاں یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ جس طرح آج یونائٹ ہوئے تو آپ کو یہ خدشہ اور خطرہ پتہ چل چکا ہے کہ آج کی جنریشن ہو یا پرانی ہو, وہ آپ سے ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے. تو لہٰذا دوستو اس پہ ضرور جو ہے ریاست جموں کشمیر میں چلنے والی اس مومنٹ پہ ان سے بھی یہ گزارش کروں گا, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اگر امریکہ میں بھی دیکھیں تو اس وقت بھی وہاں کی فوجی طاقت, وہاں کی عسکریت پسندی, وہاں کی حکمران طبقہ عام جو لوگوں پہ ظلم ڈھا رہا تھا, لیکن جیت عوام کی ہوئی تھی. برطانیہ جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی, عوام کی طویل جد و جہد کے بعد سرنڈر کرنا پڑا تھا. نیلسن منڈیلا 27 سال تک انہوں نے اور اس کی قوم نے اپنی آزادی اور اپنے حقوق کی جد و جہد کے لیے کوشش کی, جیت اسی کی ہوئی ہے. تو جموں کشمیر کے لوگوں, یہ تحریک چاہے بنیادی حقوق کے لیے ہے, یہ 1-2 ہفتوں سے حل ہونے والی نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو ایک طویل وقت کی ضرورت ہے. اب بھی یہی گزارش ہے, پرامن رہیں,
تشدد کی طرف نہ جائیں. یہ جو لاشیں گرا رہے ہیں، یہ جو ظلم کر رہے ہیں، یہ جو جبر کر رہے ہیں، ان کو حساب دینا پڑے گا. اور انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی. یہ خوف زدہ ہیں، یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. یہ تبھی کبھی انڈین آپ کو کہتے ہیں، کبھی آپ کو را کا فنڈ ریزر کہتے ہیں، کبھی سائفر لہراتے ہیں کہ پہلے انہوں نے 15 لاشیں دی، ابھی کئی سو جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے ان کو شہید کر دیا ہے. بری طرح لوگوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. یعنی اپنے زخمیوں کو جو اٹھانے گیا تھا تو اس کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے. اسپتالوں میں لاشیں اس لیے نہیں دے رہے کہ کہہ رہے ہیں کہ لکھو کہ یہ دہشت گرد تھا. تو لہٰذا خواجہ آصف صاحب اور پھر جناب آپ کے ISPR صاحب کی طرف سے فوج کے آپ کے جن کو آپ باس کہتے ہیں کہ ماں کی طرح بھی ڈیل کیا جا رہا ہے. اور جب ہم باپ بن گئے تو باپ بھی بن، بھائی آپ تو بلوچستان کے بھی باپ بنے ہوئے ہیں، آپ تو KPK میں بھی آپ ہی سب ہیں. لیکن خدا را باپ ایسا جلاد نہیں ہوتا. ماں کے تقدس کو آپ مت پامال کریں. ماں ایسی جو ہے، آپ ماں کے رشتے کو اور اس کے تقدس کو جو ہے آپ اس کی توہین اور تضحیق نہ کریں. ماں تو ایسی نہیں ہوتی. ماں تو اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، سنتی ہے، ان کا کوئی مسئلہ ہو. لیکن اس ریاست میں جہاں پہ اس دھرتی ماں میں جن لوگوں نے اپنے بنیادی حقوق کے لیے بات کی، جہاں پہ لاکھوں لوگ بے روزگاری کی وجہ سے ہم پردیس میں معاشی جلاوطنی کاٹ رہے، تو آپ نے ان پہ گولیاں برسائی، ہمارے لوگوں کو اٹھایا ہے، ہمارے لوگوں کو دہشت گرد کہہ رہے، ہمارے لوگوں کو آپ نے شیڈیول 4 میں ڈال دیا، ہمارے لوگوں کو آپ نے جو ہے غائب کر دیا. ہمارے لوگوں کا قصور کیا تھا کہ وہ بنیادی فنڈامنٹل اور بیسک رائٹس مانگ رہے تھے. اور فرعونی اور خدائی لہجوں میں بات کرنے والے خواجہ آصف، آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاد جو ہم نے کشمیر میں شروع کیا تھا یہ گندا کھیل تھا. تو اس ریاست کے حصے میں بھی تب بھی ہم کہتے رہے. آج جسے آپ گندا کھیل کہہ رہے ہیں، تو آپ نے اس جموں کشمیر کے اس حصے میں آپ نے اس کے سکون کو برباد کیا. لاکھوں لوگوں نے جو قربانیاں دی وہ آپ کی وجہ سے اس خطے میں، جو آپ نے یہاں سے جہادی بیچ کے تو اس کو جہنم زدہ بنایا اس خطے میں، اور پھر آج اسے آپ گندا کھیل کہہ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے دوستوں ہم کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی کشمیری پنجابی نہیں بن سکتا، سندھی نہیں بن سکتا، پختون نہیں بن سکتا. تو لہٰذا کشمیر کشمیریوں کا ہے، اس پہ حکمرانی کشمیری ہی کریں گے. اس کا یہ وطن انہی کا ہے. خواجہ آصف کا ہم تو اسی لیے کہہ رہے کہ اس پہ کوئی زرداری کے بیٹے کا حق حکمرانی کا حق نہیں ہے. کسی نواز شریف کے دوتر پوتر کا حق حکمرانی کا حق نہیں ہے. کسی خواجہ آصف کا وہاں پہ کوئی حق حکمرانی نہیں ہے. وہاں پہ حق حکمرانی میرا ہے، وہاں پہ حق حکمرانی میرے لوگوں کا ہے، وہاں پہ حق حکمرانی میرے خطے کے لوگوں کا ہے کہ جہاں پہ وہ حکمرانی کریں اور خوشحالی کے لیے کوشش کریں. آپ نے یہ ڈمی اپنی فرنچائزز وہاں پہ رکھ کے اور دنیا کے آگے آپ نے بڑا فیبریکیٹڈ ہیپوکریٹ آپ نے کیا لوگوں کو کہ ہم نے وہاں پہ ایک آزاد کشمیر بنایا ہوا ہے جس کو 3-4 لینڈ آفیسران کنٹرول کرتے ہیں، جس کو GCO میری کنٹرول کرتا ہے، جس کو آپ کا انٹرم کانسٹیٹیوشن کنٹرول کرتا ہے، جس کو آپ کا ایک وزیر اعظم پاکستان کا ایک ایگزیکٹو آرڈر کنٹرول کرتا ہے. اور آپ نے لوگوں کو دھوکے سے کہا ایسا نہیں چلے گا. اب لوگ جب سوال کرنا شروع ہوئے تو آپ ان پہ گولیاں برسا رہے ہیں. آپ نے تو انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا یار. آج انڈین آکوپائڈ کشمیر سے وہ آوازیں آ رہی ہیں، حلف اٹھا کے وہاں کے مسلمان کہہ رہے ہیں. اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، 100 طرح کا معاملات ہوئے، لیکن انڈیا نے آج تک وہ لوگ کہہ رہے ہیں پانی بند نہیں کیا، خوراک بند نہیں کی، بوڑھوں کو اٹھا کے نہیں مارا، عام لوگوں کو اس وجہ سے نہیں مارا کہ وہ بنیادی حقوق کے لیے کھڑے تھے، بلکہ آپ جسے گندا کھیل کہہ رہے ہیں، آپ جسے ٹیررزم کہہ رہے ہیں، وہ ٹیررزم آپ نے وہاں پہ پھیلایا اور وہاں کی مسائل جہنم زدہ بنے. لیکن اس کے باوجود وہاں لوگوں کی خوراک تو نہیں بند ہوئی. ظلم کیا اس نے، جبر کیا، وہ قاتل ہے کشمیریوں کا ہندوستان. لیکن آپ اس کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں. آپ نے بھی قتل و غارت شروع کر دی. آپ نے بھی وہ صرف کیا تھا یار. افسوس اس لیے ہو رہا ہے کہ میرے لوگوں نے بندوق آپ کے خلاف نہیں اٹھائی، میرے لوگوں نے آپ کی لاشیں نہیں گرائی. اور یاد رکھیں کہ آپ کی پاکستانی فوج میں درجنوں یونٹس کشمیریوں کی ہیں. وہ کشمیر کی دھرتی کا خون ہے. وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ بھی قربانیاں ہیں. حساب کتاب پہ آؤ گے تو پھر آپ کا حساب کتاب بہت مہنگا پڑے گا، بلکہ شاید بہت بڑا کچھ آپ کو گروی رکھوا کے نا کشمیریوں کا حساب آپ نہیں دے سکیں گے. ہمیں پتا ہے کہ یہ جو کشمیر ہے یہ سونے کی چڑیا ہے جس سے آپ کو پیار ہے. ہمیں پتا ہے آپ کو کشمیریوں سے پیار نہیں ہے، باخدا آپ سے کشمیریوں سے پیار نہیں ہے. آپ کو اس کشمیر سونے کی چڑیا سے پیار ہے جس سے بہت لوگوں کے روٹی روزی چل رہی ہے. تو لہٰذا شاید آنے والے وقت میں اگر پاکستانی میڈیا نے، پاکستانی حکمرانوں نے،
पाकिस्तान के इस रवैये में बदलाव ना आया तो फिर हम एक एक हिसाब था फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि आज़ाद कश्मीर में पानियों का, आज़ाद कश्मीर में डैम्स का रियलिटी क्या है, वहाँ के सयाहत में पोटेंशल कितना है, वहाँ की मदनियात कितनी है, वहाँ पे ज़राअत का सिलसिला क्या है, वहाँ पे टूरिज़्म क्या है, वहाँ पे दिगर जो टैक्सेस की मद में निकलने वाले पैसे वो क्या है, फॉरेन रेमिटेंसी कितनी है, बैंकों में लोगों के रिजर्व्स कितने हैं, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो एक एक का हिसाब किताब फिर शुरू होगा और फिर हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। दोस्तों इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अवाम की फतह होगी, अवाम की जीत होगी, हुकूक की जीत होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।